بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. خوبصورتی پہ تو بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، لیکن بدصورتی پہ بات کرنے والا ڈھنگ رنگ الگ الگ ہوتا ہے. ارم نے کہا کہ میری جس خاتون سے شادی میرے گھر والوں نے کی ہے وہ ایک گزٹڈ آفسر ہے. جملہ جو انہوں نے کہا ہے، شکل نہ صورت غرور کس بات کا. اسی طور پہ اسما نے اپنی بہن کے بارے میں کہا ہے جو ان سے بڑی ہے اور وہ بھی ایک پرائیویٹ کمپنی میں بہت اچھی جاب کرتی ہے. وہ بھی کہتی ہے کہ دکھنے میں بھی اچھی ہیں، سگے ماں باپ ہیں، پر جب ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اتنا متکبرانہ ان کا رویہ ہوتا ہے، اس میں اتنا غرور ہوتا ہے کہ ہمارا ان سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا. تیسری جو اسی موضوع پہ شکایت ہے وہ افضال صاحب نے کی ہے. سر، ان پڑھی لکھی لڑکیوں سے پوچھ کر بتائیں، نہ شکل نہ صورت غرور کس بات کا ہوتا ہے. اور چوتھا ایوتار، ایک لڑکا ہی ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سر ایکچولی یو ڈونٹ نو اباؤٹ دا بہیویئر آف ٹوڈیز گرلز. سر دے آر ٹوٹلی روڈ، دے آر ناٹ کیئرنگ، اور انہیں غرور پتہ نہیں کس بات کا ہوتا ہے. نہ ان کو عقل ہے نہ ان کو سمجھ ہے. اور جو چوتھا ہے وہ ہے جی نصرت فاطمہ، وہ کہتی ہے میں آپ سے ایگری نہیں کرتی. جو زیادہ طلاقیں ہیں وہ جاب کرنے والی مغرور لڑکیوں کو ہوتی ہیں، چونکہ وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی. بڑا مشکل موضوع ہے. انفیکٹ ہم چھوٹے ہوتے جب کلاس میں کچھ لڑکے یا لڑکیاں، آپ کو یاد ہوگا اپنے بچپن میں جس کو بھی اپنے والدین پہ بڑا مان اور ایک حسب نسب کا غرور ہوتا ہے، ان کی مائیں یا دادیاں یا نانیاں ان کے ذہن میں ڈالتی ہیں کہ ہمارا خاندان بڑا ہے، تو عام طور پہ وہ اپنے سے کم مالیت کے لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ان کو پسند نہیں ہوتا، ان کے ساتھ بات کرنا بھی، ان کا آنا جانا، اس میں ایک خاص طرح کا تکبر ہوتا ہے. ظاہر یہ تکبر نہ اساتذہ کو پسند آتا ہے نہ بچوں کو پسند آتا ہے. اسی طور پہ اسی عمر میں ہم نے دیکھا کہ بعض لڑکیوں کو خاص طور پہ اگر اپنے رنگ اور خوبصورتی کا زوم ہو جائے تو بھی اتراتی ہیں اور اس پہ غرور کرتی ہیں. پر یہ دونوں چیزیں ان کے اپنا چوائس نہیں ہے. کچھ لوگوں کو اپنے بڑے بڑے گھروں کا غرور ہوتا ہے، کچھ کو اپنی گاڑیوں کا غرور ہوتا ہے. جن لڑکیوں کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے یہ بھی بہت سالوں سے ہے کہ جن کو اچھی نوکری مل جائے ان کا خیال ہوتا ہے کہ جو باقی سارے کیڑے مکوڑے، حالانکہ ان کے ساتھ ان سے پہلے ان سے بہتر جابز پہ لڑکیاں لڑکے ہوتے ہیں. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان سے کمتر خاندانوں والے ہوتے ہیں. ان کو اس کی بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ادارے پتہ نہیں کیسے سلیکشن کر لیتے ہیں، تو ہم جیسے خاندانی لوگوں کی سلیکشن کرنی چاہیے. اسی طور پہ میں نے 3-4 طرح کے اور لوگ بھی دیکھے ہیں جو زندگی میں تکبر کرتے ہیں. یہ خواتین میں بھی ہوتے ہیں، یہ مردوں میں بھی ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی بری قسم ہے. وہ لوگ جو عبادت زیادہ کرتے ہیں یا ان کے ماتھے پہ نشان پڑ جاتے ہیں یا وہ نمازیں باقی لوگوں سے زیادہ پڑھتے ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو ہمبل ہو جاتے ہیں، اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں. باقی لوگوں کو تو اپنی عبادت کا زوم ہو جاتا ہے، اور یہ زوم بھی باطل ہوتا ہے. یعنی یہ زوم بھی ایسا جھوٹا زوم ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے مغرور اور متکبر لوگوں کے لیے. تو میں نے ایک حدیث پڑھی کہ جہنم کا ایک گڑھا ہے جس کا نام بونس ہے یا یونس ہے، اور ان کو اس میں گرایا جائے گا. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو متکبر لوگ ہیں قیامت کے دن ان کو چونٹیوں کے سائز میں اٹھایا، شکلیں ان کی انسانوں جیسی ہوں گی، ان کو چونٹیوں کے سائز میں اٹھایا جائے گا اور ان کو یعنی گھیر کے، جیسے ہوتا ہے نا آپ ذلت کے ساتھ اور رسوائی کے ساتھ اس طرف لے کے جایا جائے گا. کچھ لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ عہدہ اور منصب ان کی توقع سے بڑا مل جائے، کسی بڑے عمدہ سرکاری محکمے میں ان کی جاب ہو جائے جہاں وہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہو، تو لوگوں کو ہرٹ کرنا یا اس کا اختیار ہونا، یہ بھی ان کی آواز، ان کے لہجے. ابھی کل ایک میجر صاحب کی کسی پولیس والے کے ساتھ ویڈیو جو لیک ہوئی، اللہ معاف کرے، اس قدر رونق تھی اس کے لہجے میں، اور اس کو ابیوز بھی کر رہا تھا، گالیاں بھی دے رہا تھا کہ تم نے مجھ کو روکا تو روکا کیوں.
اب یہ رونق اگر ان کو فوج نکال دے تو پلے ککھ نہیں رہے گا، یعنی کسی جگہ دکان کھول کے بیٹھیں گے، اور تو ظاہر ہے اس لیول پہ کیا ان کو ملے گا. کیونکہ میں ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کو بعد میں نوکریاں بھی نہیں ملتی، جب اپنے منصب پہ ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے ہونٹوں سے، ناکوں سے اور کانوں سے بالکل بچھو گرتے ہیں، اتنی ان کے اندر ہوتا ہے. ایون اپنے سگے بہن بھائیوں کو وہ تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان پہ کیسز کر دیتے ہیں، چونکہ وہ کسی ایسے محکمے میں ہوتے ہیں جہاں دوسروں کو تکلیف پہنچائی جائے. سو یہ جتنی بھی اس وقت ہم نے قسمیں گری ہیں تکبر کی، ایک دو قسمیں اور بھی ہیں جن کو اللہ بہت ناپسند کرتا ہے. کچھ لوگ اللہ کے مقابلے پہ تکبر کرتے رہے اور یہ حکمران بھی رہے اور کم عقل لوگ بھی تھے. کچھ لوگ رسولوں کے مقابلے پہ تکبر کیا، کچھ انسانوں کے مقابلے پہ تکبر کرتے، اور ان کے بارے میں قرآن پاک کی دو آیات. ایک تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت 37 ہے، اور زمین پہ اتراتا ہوا مت چل، بے شک تو ہرگز زمین کو چیر نہیں سکتا اور نہ تو پہاڑوں کو پہنچ سکتا بلندی میں. اس طرح سورہ نمل کا آیت نمبر 29 ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہو اس میں کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے مغروروں کا. اور تیسرا میں نے آپ کو بتایا. اچھا، جو عام طور پہ ہمارے ہاں ڈیفینیشن کی جاتی ہے مغرور کون لوگ ہوتے ہیں یا تکبر کون لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جو دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں. آپ لڑکی ہیں، اپنی خوبصورتی کی بنیاد پہ، علم کی بنیاد پہ، اختیار کی بنیاد پہ، حسب نسب کی بنیاد پہ، کبھی کبھی تو ایسے لوگ بھی آپ کو دیکھیں گے اگر ان کے ہم بیٹے زیادہ ہو جائیں تو اس میں بھی تکبر کرتے ہیں، حالانکہ بیٹے انہوں نے خود آرڈر پہ دیکھے تو نہیں بنوائے ہوتے، اللہ نے دیے ہوتے. سو جب دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں وہ بھی تکبر ہے، اور خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا یہ بھی تکبر ہی کی قسم ہے. انفیکٹ دونوں ہی یہ آپ کو منہ کے بل گراتی ہے. تکبر کو اگر کہا جائے تو یہ اللہ کی چادر ہے، اللہ کو زیب دیتا ہے کہ وہ پوری دنیا کا مالک ہے، خالق ہے، اس کو تو چیلنج کرنے والا بھی کوئی نہیں. نہ اس کے لیے کسی نے کوئی دنیا بنائی، وہ اپنی باتوں کا، اپنی دنیاوں کا، اپنے اختیار کا یعنی خود مالک ہے، اور اس نے کسی سے یہ طاقت لی نہیں ہے. تو وہ اگر تکبر کرے اس کو زیب بھی دیتا ہے، انسانوں کو تو زیب نہیں دیتا. رشتوں میں جب بھی کوئی لڑکی تکبر کرے گی، چاہے وہ اپنی نوکری پہ کرے، چاہے حسن پہ کرے، چاہے اپنی حسب نسب پہ کرے، تو اے پیارے لوگوں، جس کے ساتھ آپ نے جینا ہے اگر وہ آپ سے چھوٹا ہے، کمتر ہے، تو پھر آپ کمتر ہو جاؤ گے. اگر اس کو آپ برتر سمجھو گے، بلند مرتبہ اور مقام دو گے، تو اس کے ساتھ ہی آپ گنے جاؤ گے. یعنی بہت خوبصورت بات اشفاق صاحب نے کہی تھی کہ اگر میاں کو بادشاہ سمجھو گے تو ملکہ کہلاؤ گے، میاں کو چوڑا سمجھو گے تو چوڑی کہلاؤ گے. چوڑے کی بیوی جو ہے وہ چوڑی ہوتی ہے نا. انفیکٹ اپنا مقام اور مرتبہ اپنی ذہنی ساخت کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی کم علمی یا کم فہمی کے اعتبار سے آپ طے کرتے ہو. اور اگر دوسرے آپ کے بارے میں یہ جملہ کہنے لگے کہ نہ شکل نہ صورت، اور غرور کس بات کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے رویے پہ فوراً غور کرنا چاہیے. کہیں تو ایسا پرابلم ہوا ہے آپ کی نوکری کی وجہ سے، آپ کے اختیار کی وجہ سے، آپ کے کسی گھر یا اولاد کی وجہ سے، یہ واٹس ایور کوئی بھی کمی بیشی جو عام طور پہ آپ کا اپنا ایکوائرڈ نہیں ہے، یا تو ان چیزوں میں آپ کے ساتھ قبر میں جانا ہو تو وہاں تو دونوں ہاتھ خالی جانے. یہاں بھی ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے معتبر اور اختیار والے لوگوں کو، پاکستان میں سب سے زیادہ اختیار چیف آف آرمی کے پاس ہوتا ہے، اور ابھی کم از کم 2 کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 3 کو ریٹائر ہونے کے بعد ٹکا ٹوکری ہوئے. چیف جسٹس ابھی ثاقب نثار کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی یہ اس سے زیادہ بدترین اس تکبر کا، کیونکہ یہ بھی تکبروں کا بادشاہ تھا. اس سے پہلے ہم نے جسٹس افتخار کے ساتھ بھی یہ ہوتے دیکھا، جسٹس ڈوگر کے ساتھ بھی یہ ہوتے دیکھا. تو کچھ چیزوں پہ سمجھنا چاہیے، اس کا فہم اور ادراک رکھنا چاہیے کہ جو چیزیں آپ کی نہیں ہیں، آپ کو وقتی طور پر کسی سے ملی ہوتی ہیں، نوکری ہو، اختیار ہو، اقتدار ہو، کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہونا ہو، تو بندے کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. جو لوگ اپنی اوقات میں رہتے ہیں وہ آنکھوں میں اور دلوں میں رہتے ہیں. جو اپنی اوقات سے باہر ہوتے ہیں نفرت کا نشان بنتے ہیں، وہ متکبر کہلاتے ہیں، مغرور کہلاتے ہیں،
اور پھر زمین کا رزق بنتے ہیں۔ پیارے لوگوں، کبھی کم علمی یا کبھی زیادہ علم یا زیادہ عبادت یا زیادہ حسن یا زیادہ اختیار یا زیادہ اولاد یہ آپ کو مغرور نہ بنائے۔ کبھی بندے کا موڈ بھی ہو تو سوچ لیجئے گا، یہ ویڈیو دوبارہ دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ 14 نہیں تو 12-13 طبق تو روشن ہو جائیں گے کہ مغروروں کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اختر عباس کو دیجئے اجازت، السلام۔